مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فی قلوبہم، قلب ہم پہلے آیات میں ان کی تفصیل بیان کر چکے ہیں. مرض کس کو کہتے ہیں؟ اس عارضہ کو کہتے ہیں جو بدن کو لاحق ہوتا ہے اور اس کو حد اعتدال سے خارج کر کے ان کے اعضاء میں ایسا خلل واقع کر دے کہ اسے درجہ موت تک پہنچا دے. یہ مرض ہے. اور مجازن مرض سے مراد وہ عوارض ہے جو کہ عوارض نفسانیہ پر بولا جاتا ہے اور جن سے انسانی کمالات میں خلل واقع ہو جائے، جیسے حسد، کینہ، گناہوں کی محبت اور حقیقت ابدیہ کے زوال کے موجب ہیں. اس آیت کریمہ میں یہ دونوں معنی مراد ہیں، کیونکہ ان کے قلوب اس ریاست جو انہیں حاصل تھی اس کے چھن جانے سے جل چکے تھے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر میں ترقی اور ان کی شان میں روز بروز زیادتی سے حسد میں آ کر آزار رسیدہ تھے. اور علاوہ ازیں ان کے دل چونکہ کفر اور برے عقائد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے صدمہ یافتہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں ان کی دلوں کی بیماری میں یوں اضافہ فرمایا ہے کہ ان کی دلوں پر مہر سخت فرمائی، کیونکہ اسے علم تھا کہ ان پر نہ تو نصیحت اثر کرے گی اور نہ ہی کسی کا ڈر کارگر ہوگا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. زادہ یعنی زیادہ کرنا، بڑھانا. قرآن کریم میں آیا ہے وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقِ الْعَذَابِ، اور ہم نے ان کا عذاب پر عذاب بڑھا دیا. اسی طرح مومنین بھی روز بروز ہدایت میں بڑھتے رہے، کما قال اللہ تعالی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت میں بڑھاتا ہے، اس لیے کل قیامت میں انہیں فضل و کرم نصیب ہوگا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تو زیادت کا معنی، زیادہ کا معنی ہے زیادہ کرنا، بڑھانا. علامہ قطب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے امراض یا تو دین سے متعلق ہے جیسے برے عقائد اور کفر، اور یا اخلاق سے مراد ہے، یا اخلاقی بیماریاں ان سے مراد ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے. علیم مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سخت عذاب. بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے کذب کی وجہ سے، ان کی جھوٹ کی وجہ سے، جو کہ وہ کہتے تھے آمنا، کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے تھے مومنین کا. تو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. اس سے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ جھوٹ کتنا قبیح فعل ہے، کہ جھوٹ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جھوٹ کیسے قبیح فعل ہے. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو 3 جھوٹوں کی نسبت کی جاتی ہے ان کی تفصیل کیا ہے اور کن مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. تو ان 3 جھوٹی باتوں کی تفصیل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا وہ قول کہ جب آپ
نے کفار کو فرمایا انی سقیم، جب انہوں نے بولا نا کہ ہمارے ساتھ چلے جاؤ، جہاں وہ اپنے عبادت کے لیے کفار جاتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ انی سقیم، یعنی میں بیماری یا موت کی جانب جانے والا ہوں، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور یہ بولا کہ انی سقیم، یا میں تمہارے برے عمل جو کہ تم جا کر نجوم پرستی کرو گے، میں غصے میں آ کر بیمار ہو جاؤں گا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ وہ لوگ انہیں ساتھ لے جانے پر مجبور نہ کرے اور ان سے باز رہ کر ان کے بتوں کو ان کی عدم موجودگی میں پارا پارا کر دے۔ دوسرا جو ان کا قول ہے، جو انہوں نے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، تو پھر جب قوم نے پوچھا کہ یہ خرابی کس نے کی، تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ یہ قول آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بالغرض و تقدیر، اگر اسے سمجھا جائے تو یہ کام اس نے ہی کیا ہے، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے اسے قدرت حاصل ہوتی ہے اور یہ کام کر سکے، اور اگر ایسے کام نہیں کر سکتا تو وہ عاجز ہوگا۔ ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ آپ ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہو جو خود کو بھی نہیں بچا سکتے اور نہ بول سکتے۔ استہزاء کے لیے آپ نے فرمایا۔ تیسرا قول، جب ظالم بطور ظلم مسافرین کو پکڑ کر عورتوں سے بدفعلی کرتا تھا، جب اس ظالم کے سپاہی پکڑنے آئے تو آپ نے بی بی سارہ کے متعلق تو آپ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا لگتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہذہ اختی، اس سے مراد آپ کی اخوتی دینی تھی۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ ان کی بیوی اس ظالم کے پنجے سے بچ جائے، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ ان عورتوں کو پکڑتا جن کے شوہر موجود ہوتے، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ جب عورت اپنے شوہر سے راضی ہے تو بادشاہ اس کے شوہر سے زیادہ حقدار ہے، اور جن عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے تو ان کی مرضی کے سوا ان کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تین جو جھوٹ بولے تھے، ان کے پیچھے جو مقاصد تھی وہ آپ نے سنی اور ہم نے پڑھی۔ تو اب مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ تین مواقع پر جھوٹ جو ہے وہ جائز ہے۔ ایک کہ جب آپ نے کسی کی صلح کرنی ہو، دوسری جھوٹ جب آپ نے شوہر سے یا بیوی سے کہو تاکہ اس کا دل راضی ہو، تاکہ دل اس کا خوش ہو جائے، تو ایسی صورت میں جھوٹ جو ہے نا وہ گناہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری جو جھوٹ ہے وہ جنگ میں جھوٹ بولنا ہے، جیسے مثال کے طور پر کفار کے ساتھ جنگ ہے اور عام لوگوں کے ساتھ جنگ میں نہیں، کفار کے ساتھ جنگ میں یہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسا پلان بناتے ہو اس میں جھوٹ کا آ جاتا ہے تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تین جھوٹ ہے جس کا گناہ نہیں ہے، باقی ہر قسم کی جھوٹ کی گناہ ہے۔ تو معنی ہمارے پاس بنتا ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ مرض یا تو دلوں کا جو اندرونی مرض ہے یا پھر وہ نفسیاتی، تو دونوں یہاں پہ مراد ہو سکتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مرض کو زیادہ کیا ہے، مرضاً زیادہ کیا ہے اس مرض کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے یہ مرض زیادہ کیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔